السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. إن
الإسلام. یقیناً طریقہ زندگی، طریقہ بندگی، قانون و شریعت اللہ کے نزدیک اسلام ہے. آگے آگے پچھلے خطبے میں، خطبہ جمعہ میں یہ بات عرض کرنے کی، سمجھنے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اسلام کے ایک معنی ہوتے ہیں اپنا آپ کسی کے حوالے کر دینا، کسی کے سپرد کر دینا، اپنا سب کچھ کسی کو سونپ دینا. تو جو شخص بھی اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے وہ اپنی زندگی کے سارے معاملات اور اختیارات اللہ کو دے دیتا ہے، اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ وہ اس کا راضی بھی ہو جاتا ہے. اچھا، جب زندگی کے سارے معاملات میں اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلہ، اللہ کا اختیار بندہ تسلیم کر لیتا ہے، مان لیتا ہے کہ اب میری زندگی پہ میرا اپنا کوئی اختیار نہیں، میں نے اپنی خوشی سے، اپنی رضا و رغبت سے، اپنی پسند سے اپنی زندگی اس کے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے ہیں. اب وہ جو بھی فیصلہ کرتا ہے کسی بھی کام میں، کسی بھی معاملے میں، کسی بھی شعبے میں، اللہ کا فیصلہ، اللہ کا حکم تسلیم کیا جائے. جب یہ بات خود سپردگی یعنی اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دینے کی اور اللہ کو سونپ دینے کی بات آتی ہے تو یہیں سے پھر تسلیم و رضا کا ایک مرحلہ شروع ہو جاتا ہے. اب میں نے 2-4 فلموں میں یہ بات عرض کی تھی، تسلیم کرنا، اپنا آپ اللہ کے آگے جھکا دینا. اسلام کے عربی زبان کے اندر بھی 2 معنی بیان کیے جاتے ہیں، الاستسلام والانقیاد. الاستسلام اور الانقیاد کے معنی ہیں ہر حکم، ہر فیصلے کے آگے اپنا سر تسلیم جھکا دینا، وہ چون چلانے چلے، نہ دل میں اس کا خیال پیدا ہوگا. ہر بات اس کا تعلق انسان کی خوشی سے ہے، ناخوشی سے ہے، کسی کے ساتھ دوستی محبت اور رضا سے ہے، یا کسی سے نفرت و عداوت اور غصے کے ساتھ ہے. اس کا تعلق گھر کی اندرونی زندگی کے ساتھ ہے، گھر کی بیرونی زندگی کے ساتھ ہے. اس کا تعلق انسان کے مالی معاملات کے ساتھ ہے. اس کا تعلق جو خاندانی معاملات ہیں، گھر کی زندگی کا طور طریقہ، رہن سہن، اس کا ڈیزائن اور نقشہ اس کے ساتھ ہے. معاشرتی جو خاندان اور معاشرے بنتے ہیں، ان خاندانوں سے، معاشرے سے انسان کا جو تعلق ہے، رابطہ ہے، اس کے ساتھ ہے. جو رنگ اور ڈیزائن، جو نقشہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملے گا، اسی کو یہ جو باتیں ہم کرتے ہیں وہ کی کریے، جو لوگوں کو بھی ساتھ رکھنا ہے نا، زندگی بھی تو گزارنی ہے. یہ میرا خیال ہے کہ اسلامی زندگی گزارنے کے آگے جو سب سے بڑی فضول بات ہے اور بیکار بات ہے، یہ بات اس کا مطلب ہے بندے نے تسلیم و رضا، یعنی اللہ کی بات کو تسلیم کرنا اور پھر اس سے راضی ہونا. یہ بات، یہ نقطہ ابھی مجھے سمجھ میں آیا ہی نہیں. وہ یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ اللہ کی ساری باتیں مانی جائیں، اور وہ یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ میں اللہ کے سارے فیصلوں پر راضی ہو جاؤں. دیکھیں نا قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا،
سورہ الحجرات میں بڑا صاف. اور ظاہر ہے اگر قرآن یا حدیث کی کوئی بات نہ ہو، میں اپنے خیالات سے باتیں کرتا ہوں تو ساری ضرور باتیں اور وہ ساری میری گردن کا توق بنتی جائیں. جو بات بھی کہنی ہے قرآن کی بات وہ قرآن سے ہی کہنی ہے، حدیث کی بات وہ قرآن و حدیث سے ہی کہنی ہے. فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. در حقیقت مومن ہے ہی وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان کا تعلق قائم کر لے. ثم لم یرتابوا، پھر انہیں اللہ اور اس کے رسول کی کسی بات میں شک نہ رہے، شک نہ رہے، یعنی ان کی باتوں کو دل کے یقین کے ساتھ حاصل کریں. اور وہ بات بڑی آپ نے الحمدللہ جو کبار علماء و مشائخ ہیں ان سے یہ باتیں وہ درجنوں بار سنی ہوگی. یہ طالب علم بھی آپ کو یاد دہانی کروا رہا ہے. سورہ نساء میں کیا فرمایا؟ نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی حقیقت کیا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کی قسم اٹھائی ہے. بات ایسے نہیں ہے جیسے لوگ سمجھتے ہیں. اے حبیب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے. لوگ مومن نہیں ہو سکتے کب تک؟ جب تک ان کے اندر یہ باتیں نہ آئیں. اپنی زندگی کے سارے معاملات میں، سارے نزاعات میں، سارے جھگڑوں میں، سارے قضیوں میں اے پیغمبر آپ کو اپنا حکم تسلیم کر دیں، جج. ہمارے ہاں تو یہ چھوٹے جج، چھوٹی عدالتیں عالیہ، پھر عدالت عظمیٰ تک چلا. وہاں اول آخر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جج ہے، وہی حکم، ان کو حکم ماننا ہے. اور حکم کوئی نہیں، اور جج ہے کوئی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کے ساتھ اور کوئی عدالت ہے ہی نہیں. ہم اس کے وجود کو تسلیم کرتے ہی نہیں. اور اللہ کا مدعا بھی یہی ہے، قرآن کی آیت کا تقاضا اور اس کا مفہوم بھی یہی ہے. کوئی عدالت نہیں، کوئی جج نہیں، کوئی فیصلہ نہیں. فیصلہ صرف اللہ کا رسول، عدالت اور جج صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چھوٹی تو کہہ رہے ہیں ان کی توہین ہے. انہیں کی عدالت سے بات شروع ہوگی اور انہیں کی عدالت پہ آگے بات ختم ہوگی. حکم ان کو مانو، پھر ان کا فیصلہ آ جائے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. اس فیصلے کے بارے میں دل میں کسی قسم کی تنگی اور گھٹن نہیں ہونی چاہیے. ویسلموا تسلیما، اور اس کو تسلیم کرنے خوب اچھی طرح تسلیم کرنے. یہ بات ہے تسلیم. میں عرض کر رہا تھا تسلیم و رضا، اللہ کے فیصلوں کو تسلیم کرنا، اسلام کے فیصلوں کو تسلیم کرنا اور اس پہ راضی بھی ہونا. نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث میں بات ہوئی، اس بندے نے ایمان کا ذائقہ، طعم کا کھانے پینے کی چیزوں کو طعام کہتے ہیں. طعام سے طعم کا ذائقہ، طعم الایمان، ایمان کا ذائقہ چکھ لیا. کس شخص نے؟ من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا. اسلام دین، اور اسلام کو بطور قانون اس نے راضی ہو کے تسلیم کر لیا. محمد النبی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ راضی ہو گیا. تسلیم بھی کرے، راضی بھی ہو جائے. جب اپنا آپ کسی کے سپرد کر رہے ہیں، میں جو عرض کر رہا تھا پچھلے خطبے میں بھی عرض کیا، اسلام کے معنی کیا ہے؟ خود سپردگی، اپنا سب کچھ، زندگی ساری اللہ کے حوالے کر دینا. اور اس کے بعد تسلیم و رضا، الاسلام والانقیاد، ہر بات ماننی، ہر قدم پہ، ہر لمحے پہ. وہ جیسے میں نے کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنانے کے بعد ہم سے کہا تھا آ جاؤ، تمہارا دل چاہے کہنا نہ چاہے،
انہوں نے کہا نہیں یا اللہ ہم تیری ہر بات ماننے کو تیار ہیں چاہت کے ساتھ۔ اب جو اللہ کا قانون ایک اسلام ہے پوری کائنات کا نہیں، اور زمین و آسمان اور پوری کائنات کے پاس اللہ تعالیٰ کے ان فیصلوں سے انکار کی گنجائش ہی نہیں۔ ایک اسلام ہمارے بندوں کے لیے، انسانوں کے لیے، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، شریعت ہے، قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، اور بندوں کو اختیار دیا ہوا ہے۔ اختیار کی بات آسمان و زمین کے ساتھ بھی، آ جاؤ چاہو یا نہ چاہو، انہوں نے کہا کہ ہم چاہیں گے، لیکن بندے ہیں ان کی اکثریت نہیں چاہتے۔ اللہ کے دین اور جن جو اکثریت نہیں چاہتی ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، پوری انسانیت کو کلمہ پڑھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جپتے ہیں، دن رات اس کا ورد بھی کرتے ہیں، اس کا اقرار و اظہار بھی کرتے ہیں، قول و قرار کی باری آئے تو اپنے سچا ہونے کے لیے وہ کلمہ کہیں نہ کہیں کیا دیتے ہیں۔ پھر کیا بات ہے، زندگیاں اتنی بے رنگ کیوں ہیں، زندگیاں اتنی پھیکی کیوں ہیں؟ اسلام کی روشنی سے، اسلام کی خوشبوؤں سے زندگیاں خالی کیوں ہیں؟ ہم نے سمجھا ہوا ہے کوئی نکاح پڑھانے گیا اپنے ایک دوست کا، کافی آسانوں کو تو آپ کو پتا ہے نکاح کے اندر جو اسلامی چیزیں ہیں ان سے ایک حق مہر بھی ہے، ایجاب و قبول ہوتا ہے، گواہ ہوتے ہیں، حق مہر ہوتا ہے۔ جو باقی شادی کے کھانے ہیں، کتنے ڈشیں ہیں، کتنے مہمان ہیں، یہ ساری چیزیں تو ہماری اپنی ہیں۔ اگر کوئی بندہ کرنا چاہے شرعی حدود کے اندر رہ کر تو کوئی حرج نہیں، لیکن حق مہر، ایجاب و قبول اور گواہ شادی کا گواہ، یہ اسلامی قانون کا حصہ ہے۔ حق مہر لکھنے کی باری ہے تو وہ جو لڑکی کا باپ تھا اس نے کہا 2 لاکھ روپے لکھے۔ اچھا ہم سب لوگ چھٹ پٹا کے رہ گئے، 2 لاکھ روپیہ، اس بیچارے کی اس وقت شاید 8,000 روپیہ تنخواہ، اور اس کی شادی کا بندوبست اس کے دوستوں نے مل کر اس کے ساتھ تعاون کیا، وہ شادی ہو گئی۔ ہم سب گھبرا گئے، اور وہ لڑکی کا باپ کہتا جی لکھ دے 2,80,000 کا لینا ہے۔ ہم نے کون سا لکھا؟ اسلام کے ساتھ ہم نے یہ طریقہ بنا رکھا ہے، پڑھ لو شہد لا الہ الا اللہ، لیکن قرآن نے فرق کیا۔ ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ سمعنا واطعنا، ہم نے بات سن لی اور بات ماننے کے لیے پوری طرح تیار ہو گئے، لیکن جو 2 نمبر لوگ ہیں ان کے بارے میں بتایا، اونچی آواز سے کہتے تھے سمعنا، لیکن دبے لفظوں سے، دبی زبان سے کہتے تھے وعصینا، ہم نے سن لیا پر منع نہیں۔ آج ہمارے مسلمانوں کی، پکے مسلمانوں کی آج یہ کیفیت۔ تو جب تک تسلیم و انقیاد نہیں ہوگا، تسلیم و رضا نہیں ہوگی، استسلام و انقیاد نہیں ہوگا، کیا معنی اسلام؟ یعنی جب تک زندگی کے سارے معاملے جو اللہ کا مطالبہ ہے قرآن کے اندر، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو، اللہ کا دین پورا ہے، مکمل ہے۔ کیونکہ اسلام مکمل ہے کہ نہیں مکمل؟ زندگی کے سارے شعبے اس میں ہیں کہ نہیں؟ بلکہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے کل ایک بات ڈالی، سورہ حامیم فصلت کی آیت ہے جہاں زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کرنے کا ذکر، تو زمین کو پیدا کرنے اور پھر وہاں الفاظ ہیں وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، قیامت تک انسانوں کی جتنی ضروریات تھیں اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری زمین کے اندر مقدر کر دی، سمو دی۔ ہر چیز جو انسانوں، دیکھیں نا آج سے صدیاں پہلے یہ پیٹرولیم مصنوعات، یہ گیس وغیرہ، اس کا کوئی تصور موجود تھا؟ یہ چیز کا ایک مثال ہے، یہ کہاں سے آئی؟ یہ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب زمین پیدا کی تھی یہ چیزیں اسی وقت زمین میں داخل کر دی تھی۔
اب وقت پڑنے پر جیسے جیسے انسان کی مدنی شہری ضروریات بڑھ رہی ہیں، پیدا ہو رہی ہیں، بڑھ رہی ہیں، وہ چیزیں نکلتی آ رہی ہیں رکھی پہلے کی۔ وہ جو 6 دنوں میں زمین آسمان بنائے تھے، 4 دن زمین پر، 2 دن پیدا کرنے پر اور 2 دن اس میں یہ ساری چیزیں سمونے پر لگے، اس وقت یہ سب چیزیں اللہ نے زمین میں ڈال دی تھی، اور آج انسان کو زمین سے ظاہر ہو کے کام کر رہے ہیں۔ ایسے ہی انسانوں کی جو قیامت تک کی ضروریات ہیں، وہ ساری کی ساری وہ مدنی معاشرتی ضروریات آج سے 4-5 سال پہلے نہیں ہوئی، اس سے مزید 4-5 سال پہلے اس سے مزید کم ہوگی، لیکن آج پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں پیدا ہوئے 1500 سال گزر چکے، 1500 سال، آپ کی پیدائش پر 1500 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ آج جو کچھ انسانوں کو شہری زندگیوں میں، دیہاتی زندگیوں میں، سفر و حضر کی زندگیوں میں جو کچھ چاہیے، جس چیز کی ضرورت ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں قرآن حدیث میں فیصلے ہو چکے ہیں۔ علماء قرآن حدیث کی روشنی میں لوگوں کو فیصلہ کر کے بتاتے ہیں، اجتہاد کر کے بتاتے ہیں، غور و خوض کر کے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں کہ قرآن میں یہ بات ہے، حدیث میں یہ بات ہے۔ یہ سوال وہی بات آ گئی، آج تسلیم و رضا کہاں ہے؟ آج استسلام و انقیاد کہاں ہے؟ تسلیم و رضا اور استسلام انقیاد کے معنی اللہ کے سارے دین کی ساری باتیں مان لینا، جب جیسے جیسے کوئی مجھے، کوئی آپ کو، کوئی کسی دوسرے اور تیسرے کو ضرورت پڑے، قرآن اور حدیث اس کی رہنمائی کریں گے، اور وہ بندہ اس رہنمائی پر عمل کرنے کا پابند ہے۔ اور ہم، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اور ہم سب کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ جیسے ہم نماز پڑھ کے، نماز کے دوران ہاتھ باندھ کے اللہ سے کہتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کہہ رہے یہ دعا ہمارے جوڑ سے، رگ سے اور جسم کے ریشے سے نکل جائے، یہ جو سر کے بال ہیں اور نیچے زمین پہ ہمارے پاؤں، ان کے ناخن ہیں، یہاں اس پورے وجود میں، اس کے جوڑ میں اللہ یہ دعا داخل کرتا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ دعا ہم زبان سے نہ کہتے ہوں، زبان کے ساتھ ساتھ ہمارا دل بھی ہمارا ساتھ دے گا۔ اگر اس کے معنی سمجھ لیں، یہ جو خود سپردگی ہے، اس کے بعد اپنا اختیار ختم، اپنی چوائس ختم، اپنی مرضی ختم، وہ دروازہ بند ہو گیا۔ یہ جو تسلیم و رضا کہہ رہا ہوں، یہ جو استسلام و انقیاد عرض کر رہا ہوں، اگر یہ سمجھ آئے تو سیدنا، ویسے تو سوال تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ ہیں، ہر صحابی کے محدثین نے واقعات، وہ سینکڑوں کی تعداد میں نہیں، وہ ہزاروں کی تعداد میں نہیں، جتنے لوگ ہیں اتنے ہی واقعات ہیں۔ اگر استسلام و انقیاد کو سمجھنا ہے، اگر تسلیم و رضا کو سمجھنا ہے، اسلام کے ساتھ تعلق قائم کرنے کو سمجھنا ہے، وہ ہوتا کیا ہے؟ صحابہ کو دیکھیں۔ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کو یاد کروا رہا ہوں۔ آپ نے ماشاءاللہ کئی دفعہ سن رکھی ہے، بڑے علماء سے سن رکھی ہیں، اس فقیر سے بھی سن لیں۔ وہ جب خلافت کے موقع پر کئی قسم کے فتنوں نے سر اٹھا رکھے تھے، زکوٰۃ و نماز میں فرق کرنے والوں کے خلاف جہاد کیا، لشکر اسامہ کا معاملہ تھا، سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک لشکر نبی علیہ السلام ان کی قیادت و سیادت میں، ان کی سپہ سالاری میں روانہ کر چکے تھے، لیکن اس کے روانہ ہوتے ہوتے نبی علیہ السلام کی بیماری نے شدت اختیار کر لی، لشکر رکا رہا تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، آپ کی تدفین بھی ہو گئی، خلیفہ صاحب بھی خلافت پر متمکن ہو گئے، اور آگے زندگی کی ذمہ داریاں، خلافت کی ذمہ داریاں یہ شروع کر دی ادا کرنے۔
تو کہا چلو بھائی اے اللہ کے نبی کے صحابہ آپ اس لشکر میں روانہ ہو گئے. لوگوں نے کہا نہیں جی اس لشکر کو روانہ ہونے میں ایک تبدیلی کی ضرورت ہے. کیا تبدیلی؟ یہ جو اسامہ ہے نا، اسامہ یہ کم عمر ہے، اس کا تجربہ کم ہے، جنگی تجربہ زیادہ رکھنے والے لوگ لشکر میں موجود ہیں، سپہ سالار صحابہ موجود ہیں، بڑے بڑے دلیر، بڑے باہمت اور عمر رسیدہ بھی ہے. زندگی زیادہ ہونے کی وجہ سے، زیادہ جنگوں میں شامل ہونے کی وجہ سے ان کے تجربات زیادہ ہیں. خلیفہ صاحب آپ ایسا کریں، اسامہ کو اس کی ذمہ داری سے ہٹا کے کسی معتبر بڑی تجربہ کار اور ذمہ دار شخصیت، عمر رسیدہ شخصیت، اس کو سپہ سالاری دے دیں. اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہی جواب تھا، یار اس لشکر کی سپہ سالاری تبدیل کرنے کا میرے پاس اختیار نہیں. اسامہ کی تعیناتی پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور یہ جتنے لوگ لشکر میں اب موجود ہیں تب بھی موجود تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام پر وحی آتی تھی اور ان کو پتا تھا کہ یہ تجربہ کار زیادہ ہیں، یہ عمر رسیدہ زیادہ ہیں، یہ جنگجو زیادہ ہیں. اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کو اس جنگ کا سپہ سالار متعین کیا. میرے پاس اختیار نہیں ہے کہ میں اس لشکر کے سپہ سالار کو تبدیل کروں. یعنی جب یہاں سمجھ لیں یہ فیصلہ آتا ہے اللہ کا، جب فیصلہ آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا چیک کریں نا. ہم میں ہر شخص کے سامنے اس کی زندگی، پوری زندگی موجود ہے، جو ہو چکا اور کر چکے اور آئندہ جو جو کچھ کرنے جا رہے ہیں اور ہونے والا ہے ہماری زندگی میں. اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور زندگی نے ہمارا ساتھ دیا، ہمارے ارادے کیا ہیں، ہماری خواہشات کیا ہیں، ہمارے چال چلن کیا ہیں، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، آپ کی سیرت کو، آپ کی رہنمائی کو، آپ کے طریقے کو اور قرآن ہدایات کو صحابہ کی طرح ماننے کی کوشش کرتے ہیں یا کوشش کریں گے. بس یہی بات ہے جو میں آج کر رہا تھا. اسلام نہیں ہے، زمین و آسمان کی طرح ہمارے اندر اسلام نہیں ہے. تو یہ کائنات ہمارے خلاف بغاوت کرتی ہے، شرابوں کی صورت میں، زلزلوں کی صورت میں، اور اس کے علاوہ کئی قسم کے مسائل ہیں جس صورت میں یہ زمین یہ آسمان ہمارے خلاف بغاوت کرتے ہیں. آج دیکھیں زمین ساری قتل و غارت دل سے بھری پڑی ہے. امن و امان کا، لوگوں کی جانوں کا، ان کے خونوں کا، ان کی عزتوں کا، ان کے تحفظ کا کوئی سلسلہ موجود ہے؟ نہیں موجود. عزتیں برباد، لوگ بے خوف ہیں اور ملکوں کے ملک تباہی کے دہانوں پر کھڑے ہیں. قتل و غارت گری یہ ملکوں کا شعار اور وسیلہ بن گیا ہے. میرے بھائیو، جب تک اللہ کی اطاعت نہیں ہوگی، جب تک اللہ کے حکم تسلیم نہیں ہوں گے، جب تک زمین و آسمان کی طرح اللہ نے ہمارے سامنے نقشہ پیش کر دیا، وہ آسمان اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، زمین اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے. اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں نے عرض کیا تھا کہ سب کے سب اللہ کے سامنے یہ تسبیح کا لفظ آتا ہے، ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقهون تسبیحهم. یہ زمین و آسمان، ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان، اس کے درمیان کی ساری مخلوقات یہ دن رات اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. تسبیح کی ایک معنی تو وہی ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے آپ اور میں جانتے ہیں. سبحان اللہ پڑھنا، تسبیحات کرنے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ویسے تسبیحات کی بات ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کی بات ہے کہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو کھانا ہم لوگ کھا رہے ہوتے تھے نا، کھانا جو نوالے منہ میں ڈالتے تھے اور چباتے تھے، وہ نوالے ہمارے منہ میں چبائے جا رہے ہوتے تھے، ہمارے گلوں سے نیچے پیٹ کی طرف اتر رہے ہوتے تھے اور ہم سن لیتے تھے کہ وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں.
اتنے کام تیز، بصیرتیں اتنی تیز، فراستیں اتنی مضبوط کہ اپنے کھائے جانے والے کھانے کی سبحان اللہ بھی نہیں کرتے۔ اب آئیے سبحان اللہ کے اگلے معنی کیا ہیں؟ یہاں بھی سبحان اللہ کے وہی معنی ہے جو میں اسلام کے کر رہا ہوں۔ اس کے ایک معنی بنتے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاتا آپ کو معنی سمجھانے کے لیے، میں جو اس کا معنی سمجھنے کے لیے جو سمری ہے، خلاصہ ہے، وہ عرض کرتا ہوں۔ اس کے معنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سرنڈر کرنا، خود بخود چاروں شانے چت ہو جانا، اللہ میں تر حکم ماننے کے لیے تیار۔ سیدنا یونس علیہ السلام نے جو دعائے کریمہ پڑھی تھی اور جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس دعا میں وہ ذنون کی دعا شامل ہو گئی، اللہ وہ دعا قبول کر لے۔ کون سی دعا یاد ہے آپ کو؟ کیا دعا پڑھیے ذرا؟ لا الہ الا انت سبحان۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ پڑھیے، ان کی بستی سے، گاؤں سے، علاقے سے، شہر سے نکلنے کا، پھر کشتی میں سوار ہونے کا، اور پھر مچھلی کے پیٹ میں چلے جانے کا، اور پھر وہاں یہ دعا بہت تصور لائیے، پانیوں کے اندھیرے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور وہاں وہ یہ دعا کر رہے ہیں لا الہ الا انت سبحان۔ اس کے معنی یہی ہیں، اللہ میں تیرے آگے سرنڈر کرتا ہوں، اللہ میں نے جو اپنی مرضی سے اپنے گاؤں سے، اپنی بستی سے نکلنے کا ارادہ کیا ہے، یہ ارادہ مجھ سے غلط ہو گیا، یا اللہ تو کچھ غلط نہیں کرتا، میں تیرے سامنے سرنڈر کرتا ہوں۔ جب تک یہ اللہ کے آگے سرنڈر نہیں ہوگا، بندہ اپنے اختیارات سے دستبردار نہیں ہوگا، بندہ اللہ کے اختیارات کو اپنے اوپر طاری نہیں کرے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مسلمان نہیں، ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ فتویٰ کسی نے نہیں دیا، لیکن میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، پھر میں اور آپ خود فیصلہ کریں۔ ایک حدیث میں، لمبی حدیث ہے، اس میں نبی علیہ السلام نے صحابی کو کہا استفت قلبک، اپنے دل سے فتویٰ پوچھو، اپنے دل سے پوچھو۔ ہم اپنے گریبان میں جان کے اور اپنے آگے پوچھیں کیا یہ بات بھائی یہ بات کرتا ہے، یہ فون بات جو اپنے آپ سے پوچھیں کیا مسلمان ہو؟ وہ جو کہا تھا علامہ اقبال نے، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں گے، یہ مسلمان ہیں۔ وضع میں تم ہو نصارہ، اپنے لباس، اپنے علامتیں، اپنے چہرے، اور پھر باقی پوری زندگی دیکھے، رہن سہن دیکھے، اپنے معاشرے دیکھے، وضع میں تم ہو نصارہ، تو تمدن حنود، ہندوؤں والے طور طریقے سارے کے سارے وہ اسلام کا لبادہ اوپر چڑھا رہے ہیں، جس طرح شوگر کوٹڈ گولیاں ہوتی ہیں، ان کو ان کی اسلامائزیشن کر دی۔ کسی کے پیدا ہونے پر، کسی کے مرنے پر یہ ہندوؤں والے سارے رسوم و رواج ان کی اسلامائزیشن کر دی۔ اور مولانا کوثر نیازی کا ایک رسالہ ہے ان سارے رسوم کے اوپر، بڑا معلوماتی رسالہ ہے، پرانا رسالہ، مارکیٹ سے نہیں ملے گا آپ کو۔ کہتے ہیں یہ جو ہمارے ہاں کسی کے مرنے پر رسم کل منائی جاتی ہے، یہ اصل میں ہندوؤں کے ہاں رسم کل تھی۔ اس کی چتا جلانے کے بعد اس کے پھول چگنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ انہوں نے اس کو وہ جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے فرعون کے غرق ہونے کے بعد، سمندر پار کر جانے کے بعد کیا کہا تھا، مطالبہ کیا تھا، اے موسیٰ جی اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ، یہ پوجا پاٹ کرتے ہوئے بڑے اچھے لگ رہے ہیں، جس طرح ان کا ایک آستانہ ہے جہاں وہ پوجا پاٹ کر رہے ہیں، اے موسیٰ جی ہمیں بھی ایک اس طرح کا آستانہ بنا دے، ہم وہاں سر جھکایا کریں گے، وہاں دعائیں کیا کریں گے، وہاں منزل مرادیں گے، ہمیں بنا دیں۔ آج وہی عالم اس قوم کی ہے، ان کو دیکھ کر کہ جب اپنی میت اٹھا کے لے کے چلتے ہیں تو کوئی نہ کوئی شروع بولتے ہیں، کچھ پڑھتے جاتے ہیں، یار اسی ایڈی پڑھے اسی مسلمان ہمیں پر میں شہادت کرنا ہے، وضع میں تمہیں نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرم آئی۔
نہ سیاست اللہ کے رسول والی، نہ معاشرت قرآن حدیث والی، نہ ہمارے چہرے مورے اور ہمارے شراب میں قرآن حدیث والے. برکتیں کہاں سے ہیں؟ وہ جو راستے گزرتے ہوئے ہماری حفاظت کا، ہماری عزت کا اللہ بندوبست کیا کرتا تھا، آج کہاں ہے وہ؟ اسلام اپنا سب کچھ سونپ دینا، سارے فیصلے تسلیم کر لینا، ان پہ راضی ہو جانا اور اللہ کے فیصلوں کے، اللہ کے رسول کے طریقوں کے سامنے جھک جانا. اور ایک آخری بات سنیے، ایک اور بات میں آپ کو اسلام کا مفہوم سناتا ہوں. عربی کا ایک لفظ ہے سلم. سلم سیڑھی کو کہتے ہیں. سیڑھی، سیڑھی بندے کو بلندی کی طرف لے کے جاتی ہے. اسلام ترقی کا دین ہے، یہ بلندی کا دین ہے. الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام سب پہ غالب آتا ہے. اسلام کبھی مغلوب نہیں ہوتا. اور یہ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں اسلام مغلوب. اسلام مغلوب نہیں ہے، یاد رکھیے. اسلام اپنے دلائل کے ساتھ، اسلام اپنی تعلیمات کے ساتھ آج بھی غالب ہے. مسلمان مغلوب ہے، امت مغلوب ہے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنی غلط تہذیب و تمدن کی وجہ سے، اپنی بے عملی اور اپنی بد عملی کی وجہ سے، اپنے کیریکٹر کی وجہ سے، اپنے رویے اور اخلاق کی وجہ سے آج امت دنیا کے اندر جوتے کھا رہی ہے. اسلام یہ ترقی کا دین تھا، یہ انسانوں کو، معاشروں کو، قوموں کو یہ بلندی کی طرف لے کے جاتا ہے. لیکن جب اسلام اپنی اثر روح کے ساتھ دنیا میں موجود تھا، اس کی وجہ سے ٹھیک ہے کمزور ہوتے ہوتے رفتہ رفتہ ہم نیچے کی طرف آئے ہیں، ایک دم سے نہیں آ گئے. لیکن پھر بھی میں طالب علم اپنے مطالعے کی روشنی میں، اپنی معلومات کی روشنی میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دنیا میں اس امت نے 1000 سال حکومت کی. بتائیے 1000 سال حکومت ہے، یہ مغلوبیت ہے، یہ غلبے والی زندگی؟ اسلام غلبے والا دین ہے، اسلام غالب ہے. اور جو اسلام پر عمل کرتے ہیں، اسلام اپنے پیروکاروں کو تنہا نہیں چھوڑتا. اسلام تو سلامتی والا دین بھی ہے. آپ نے جب صلح حدیبیہ کے بعد دنیا کے مختلف بادشاہوں کو خط لکھے، قوموں کو خط لکھے، اس پہ ایک لفظ یہ تھا، بادشاہوں سے کہا اسلم تسلم، معاشروں سے کہا اسلموا تسلموا، اسلام قبول کر لو تمہیں میں سلامتی کی ضمانت دوں. تو بادشاہ سے کہا تھا کہ تو اسلام قبول کر لے، میں تمہیں سلامتی کی ضمانت دیتا ہوں. اور جس نے نبی علیہ السلام کا خط پھاڑ دیا تھا، پتہ کس نے پھاڑا؟ کون سا بادشاہ تھا؟ وہ کسرا تھا، فارس کا کسرا. فارس کا کسرا، اس نے خط پھاڑ کے پھینک دیا، پرزا کر دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اس نے ہمارے خط، یہ مفہوم ہے حدیث کا، یہ اس نے ہمارے خط کو پرزا نہیں کیا، اس نے اپنی حکومت کو پرزا کرنے کا آغاز کر دیا. سب سے پہلا کام ہوا اس کی بیٹی نے اپنے باپ کو قتل کروا کے وہ حکومت پر متمکن ہو گئی، اور اس کے بعد اس کی حکومت ٹکڑے ہو گئی. اسلام کو قبول کرو، سلامتی کی ضمانت ہے. اسلام کو چھوڑ دو، پھر تباہی ہیں. اور یہ ساری تباہیاں جو ہم دیکھ رہے ہیں، میں اور آپ اپنی آنکھوں کے ساتھ، یہ اسلام کو چھوڑنے کی وجہ سے ہیں. اللہ ہمیں اسلام کی طرف واپس پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام کو بطور قانون، بطور دین، بطور عبادت اپنی پوری زندگی پر لاگو، نافذ اور رائج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بہت سنگین گناہ اور غلطی یا غلطیاں ہونے کے باوجود بندہ پھر بھی اللہ اور اس کے رسول کا محب ہو سکتا ہے. میری بات کا سن لیجیے. یعنی میں اور آپ گناہ گار ہیں, ظاہر ہے گناہ گار ہیں, لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بشارت دیتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کا محب ہو سکتا ہے. ایک صحابی بولا وہ شراب زمانہ جاہلیت سے شراب پیتے چلا رہے تھے, وہ عادت جا نہیں رہی تھی, مسلمان ہو گئے, سلام ملی پھر ملی. صحابہ کرام نے برا بھلا کہا اس کو, غصے سے سخت سست باتیں کہیں یار یہ بڑا عجیب آدمی ہے, سزا لے لیتا ہے پھرا لیتا ہے. کسی نے کہا اس کو شرم نہیں آتی, کسی نے کچھ کہا, کسی نے لعنتی بھی کہہ دی. نبی علیہ السلام نے یہ باتیں سنی. ہمارے دیکھو بھائی اس شخص کے متعلق شیطان کی مدد نہ کرو. یہ باتیں کر رہے ہو نا, یہ شیطان کی مدد جاری ہوگی. میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ یہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ میں کہنا چاہتا ہوں گناہ گار ہونے کے باوجود بندہ اللہ اور اس کے رسول کا محب ہو سکتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو بھی اپنا اور اپنے حبیب کا محب بنا دے. دعا کیا کر, خود دعا کیا کر, راج کے دعا کیا کریے, کیونکہ اس محبت کے بغیر بیڑا پار نہیں. لیکن یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نام پر وہ کام کرنے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے, ان کے کرنے سے بندہ اللہ اور اس کے رسول کا محب نہیں ہو سکتا. یہ آج کل جتنے بھی مظاہرے محبت کے رسول کے ہو رہے ہیں یہ کھوکھلے مظاہرے. اور میں اللہ کے پاس جانا ہے, اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہونی ہے. میں اس دن کو سامنے رکھتے ہوئے بات کہتا ہوں یہ اللہ کے رسول سے محبت کے 2 نمبر دعوے. جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت محبت کے نام پر, اس میں کوئی ایک بات بھی وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بارے سے وہ 1 نمبر نہیں ہے. اور اللہ کو گناہ گار ہونا تو قبول ہے, لیکن 2 نمبر ہونا قبول نہیں ہے. بس اللہ تعالیٰ اس نقطے کو سمجھنے کے لیے بتا رہا ہے اور ہمیں 2 نمبر سے بجائے 1 نمبر بنائے اور 1 نمبر 3 پر کاربن رکھے. تو ایک تو بھائی محمد امین صاحب نے متعدد بیماروں کا حوالہ دیا, ان کا ایک بھانجا, ان کی بہن بڑی اور پھر ان کی اہلیہ یہ بیمار ہیں, خود بھی کئی عوارض میں مبتلا ہیں, اور بھی کئی لوگ ہیں جنہوں نے مجھے ڈالا ہوا ہے, اور خود میں بھی کچھ نہ کچھ عوارض کا شکار ہوں, اہلیہ بھی. تاہم جتنے بھی آئے ہیں سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے سب دعا کو شفا عطا کرے. جو جن کا نام لیا گیا جو ہمارے اندر موجود ہیں, جو ہمارے گھروں میں ہیں یا آستانوں میں, اللہ سب کو شفا عطا کرے. اور اسی طرح دوسرا اعلان یہ کیا انہوں نے کہ مسجد کے ساتھ جو ساتھی تعاون کرتے ہیں ان کی پرچیاں کاٹی ہیں, مہینے کا آغاز ہے, زیادہ ہوئے اپنی پرچیاں لیے جائیں اور اپنا حساب مسجد کے ساتھ جمع کرواتے جائیں. تو یہ بات بہت اہم ہے. دیکھیے میں شراب زدگان کے لیے بھی اعلان کرتا ہوں, پچھلے دن بھی اعلان کیا تھا, اس سے پچھلے دن بھی آج بھی کرتا ہوں. ہمارے پاس یہاں مسجد سے 17,500 کا جمع, 2 جمع 17,500. تو چلے اللہ قبول ہمارے. میں اس کو یہ نہیں کہتا یار لیکن میں کہتا ہوں اور آگے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری مسجد کی روزمرہ کی ضروریات, ہفتہ وار ضروریات, ماہانہ ضروریات ہے,
بھائیوں سے ہاتھ نہ کھینچیں۔ اچھا جن دنوں میں ہمارے گھروں میں شادی ہوتی ہے، کیا گھر کے جو روٹین کے خرچ ہوتے ہیں، روٹین کے کھانا، بچوں کی فیسیں، بجلی کے بل، وہ بند کر دیتے ہیں؟ بند کر دیتے ہیں؟ کوئی بھائی بتائے کہ ہمارے گھر میں شادی ہے، ہم نے بجلی بند کروا دی، بچوں کی فیسیں بچے گھر میں ڈالی ہیں؟ نہیں، یہ سارے کرتے ہیں۔ یہ سیلاب آیا ہوا ہے، اس کی ضروریات کو حصہ ڈالیں، لیکن مسجد کی ضروریات نہ صرف روکنی نہیں ہیں بلکہ اس میں بڑھ چڑھ حصہ ہے۔ بھائیو، ہفتہ وار ضروریات ہیں، روز مرہ کی ضروریات ہیں، روز مرہ کی کھانا پڑتا ہے، ہفتہ وار ماہانہ ضروریات ہیں، اساتذہ کی تنخواہیں ہیں، مسجد کے بل ہیں، اس میں پیچھے نہ رہیں۔ میں آپ کو آپ کے لیے دعائیں بھی ہر وقت انشاءاللہ، اور پھر ممبر پر کھڑا یہ کہتا ہوں کہ بھائی اس سے پیچھے نہ رہیں، اس کے ساتھی بنے، اس کام کو اپنے اوپر طاری کر لیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو، مسجد کے معاملات کو بھی اپنے فضل سے بہتر کر دے، اور جو شراب قرآن کے حوالے سے آپ کی میری ذمہ داریاں ہیں، اللہ ہمیں ان ذمہ داریوں کو سمجھنے کی اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، نظر کرم فرما، ان شرابوں کو یا اللہ ان گرنوں کو اور بارشوں کو تھام لے، تیرے سوا کوئی کو تھام نہیں سکتا۔ یا اللہ جو ریلے آ گئے، جو بارشیں ہو گئی، ان کے جو نقصانات ہو سکتے ہیں، جو ہو چکے وہ بھی پورے کر دے، اور آئندہ کے نقصانات سے پوری قوم کو، پورے ملک کو محفوظ فرما۔ یا اللہ جو ہمارے ہاں ظالمانہ نظام حکومت رائج ہے، اس سے ہماری جان چھڑا۔ اے اللہ بے رحم اور بد جان حکمرانوں سے اس ملک کی جان چھڑا۔ اے اللہ جو لا الہ الا اللہ کے ساتھ مخلص ہیں، جو لا الہ الا اللہ کے ساتھ ایک نمبر پیار کرنے والے ہیں، ان لوگوں کو اس ملک میں حکومت عطا فرما، اور اس راستے کی سب رکاوٹیں دور فرما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔